پیارے دوستو، قرآن مجید اللہ پاک کی سب سے آخری کتاب ہے اور باقی تمام کتابوں میں سے افضل ہے۔ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو اس دنیا سے اللہ پاک خود ہم کلام نہیں ہوا، بلکہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے وقتاً فوقتاً پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، اور وہ لوگوں کو مختلف قسم کے سبق دینے لگے۔ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کتابوں کا سہارا بھی لیا، اور کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قوموں کے لیے اس لیے تحریر کیں تاکہ اقوام عالم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تمام کلام محفوظ ہو سکے۔ پیارے دوستو، پیغمبروں کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو اللہ پاک کی ذات نے لوگوں کو پیغمبروں کی پیروی کرنے کا سبق دیا، لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ دنیا بنائی ہے۔ پیغمبروں نے پوری قوموں کے اندر تبلیغ کی۔ بعض نبیوں پر اللہ نے کتابیں بھی نازل کیں جن میں زبور، تورات، انجیل اور قرآن مجید شامل ہیں، مگر 3 کتابیں جو اللہ نے نبیوں پر نازل کیں وہ آج اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں، کیونکہ بعض لوگوں نے آج ان کتابوں میں رد و بدل کر دیا ہے اور وہ کتابیں بہت سارے چینجز سے گزر چکی ہیں۔ لیکن آپ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ صرف ایک کتاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے نازل کیا اور اس کے اندر ایک آیت تحریر کی کہ بے شک یہ ذکر ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، اور وہ کتاب کوئی اور نہیں بلکہ قرآن مجید ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کئی 100 سال گزرنے کے باوجود اپنی اصلی حالت میں پریزروڈ رکھا ہے، اپنی اصل حالت میں موجود رکھا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک اب بھی اپنی درست حالت میں موجود ہے، اسی حالت میں جس میں اسے نازل کیا گیا تھا۔ اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ یہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ حضرت جبریل نے اس کتاب کے نسخے یعنی تھوڑی آیات لا کر سرکار دو عالم علیہ السلام کے حضور پیش کیں، اور سرکار دو عالم علیہ السلام اور صحابہ ان آیات کو لکھ لیتے اور یاد کر لیتے۔ ہر نماز میں ان آیات کو پڑھتے تاکہ یہ اچھی طرح یاد کر لی جائیں، اور ان آیات کا نزول جب ختم ہوا تو یہ آیات مل کر ایک پوری کتاب بنا دی گئی۔ دوستو، قرآن پاک جو ہے اسے کمپائل بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کاوشوں سے کیا گیا۔ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اپنے پاس لیا ہے، اسی لیے آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ قیامت تک آئے گی۔ اور جو اس پاک کتاب کے بارے میں غلط سوچتا بھی ہے یا کوئی غلط حرکت اس کتاب کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوتا ہے اور وہ دنیا کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی بے شمار مثالیں اس دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے اس کتاب کے ساتھ نازیبہ حرکت کی اور وہ عذاب میں مبتلا ہوئے اور دوزخ کی آگ ان کا مقدر بنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ کتاب پہاڑوں پر نازل کی جاتی تو وہ اسے برداشت نہ کر پاتے اور ٹکڑے ہو جاتے۔ اس کتاب کو اگر غور و فکر کے ساتھ اور با ترجمہ پڑھا جائے تو اس میں دنیا کی ہر بیماری اور اس کا حل موجود ہے، اور اگر اس کتاب کی پیروی کی جائے یعنی اس میں اللہ پاک کی ذات نے جو ارشاد فرمایا ہے اس پر عمل کیا جائے تو دنیا اور آخرت دونوں میں سرخ روح ہونے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ دوستو، قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کریں گے کہ کس طرح ایک جسم فروش عورت نے یہ گندا دھندا شروع کیا، اس نے کس طرح سے یہ دھندا چھوڑا اور اللہ کا راستہ اختیار کیا۔ دوستو، پاکستان کا ایک مشہور شہر جو تاریخی عمارتوں اور باغات کی وجہ سے پورے پاکستان میں معروف ہے، اس کا نام لاہور ہے۔ لیکن لاہور کا نام سنتے ہی دوسرے شہر والوں کی زبان سے ایک محاورہ یا بات نکلتی ہے کہ ہیرا منڈی لاہور میں بہت زیادہ فیمس ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر گندگی کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ اس جگہ پر جسم فروشی کا دھندا کیا جاتا ہے۔ دوستو، واقعی ہیرا منڈی کے اندر رات میں بہت رونق لگی ہوتی تھی۔ اب تو خیر اسے بین کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، لیکن یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہیرا منڈی کے اندر بہت زیادہ رونقیں ہوتی تھی۔ ہیرا منڈی پاکستان بننے سے پہلے بنائی گئی تھی اور تاجر یا رقص کے شوقین افراد یہاں طوائفوں کا مجرا دیکھنے آتے تھے، مگر اب تو سوائے چند گھروں کے جن میں جسم فروشی کا دھندا ہوتا ہے، باقی ساری ہیرا منڈی ایک بازار کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ ہیرا منڈی کی ایک عورت کا واقعہ ہے کہ اس عورت نے ایک دن لاہور کے مشہور ولاگر علی شیراز کو فون کیا
کہ میں ہیرا منڈی سے بات کر رہی ہوں اور آپ کی ویڈیوز بہت غور سے دیکھتی ہوں۔ علی شیراز دراصل دینی باتوں پر ویڈیوز بناتا ہے اور کافی مشہور ہے۔ اس عورت نے کہا کہ آپ کی ویڈیوز دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے اور میری ایک تمنا ہے، اگر آپ پوری کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ علی شیراز نے کہا کیوں نہیں، آپ بتائیں، اگر کر سکا تو ضرور کروں گا۔ اس عورت نے کہا کہ میں ہیرا منڈی میں جسم فروشی کا دھندا کرتی ہوں اور وہاں پر ہی رہتی ہوں، کیا آپ میرے گھر آ سکتے ہیں؟ میری تمنا ہے کہ آپ ایک دن میرے گھر آئیں اور کھانا کھا کر چند باتیں کر کے میری یہ تمنا پوری کر دیں۔ علی شیراز تھوڑی دیر خاموش رہا اور پھر کہنے لگا کہ میں ضرور آؤں گا، مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ عورت سوچنے لگی کہ شاید اس کی نیت خراب ہو گئی ہے اور غلط کام کی ہی فرمائش کرے گا، مگر عورت کے پوچھنے پر علی نے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ چند آیات پڑھنی ہوں گی اور ان کا ترجمہ بھی پڑھنا ہوگا۔ عورت نے کہا کہ ضرور پڑھوں گی۔ چنانچہ کچھ دنوں بعد علی شیراز ہیرا منڈی پہنچا اور وہاں اس عورت کے جو گھر کا ہے، مطلب اس نے ایڈریس وغیرہ پوچھا۔ عورت کافی مشہور تھی، اس لیے گھر ڈھونڈنے میں زیادہ پریشانی نہیں ہوئی اور علی شیراز اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ اسے اپنے گھر میں دیکھ کر وہ عورت بہت خوش تھی۔ دونوں نے چند باتیں کی، کھانا کھایا اور علی شیراز نے کہا کہ اب میری شرط کے مطابق تمہیں وہ آیات اور ان کا ترجمہ پڑھنا ہے، ترجمہ بھی غور سے پڑھنا ہے۔ جب وہ آیات اس عورت سے پڑھوائیں اور ان کا ترجمہ بھی جب اس عورت نے پڑھا تو ترجمہ پڑھتے ہوئے اس عورت کی آنکھیں نم ہو گئیں اور آخر میں اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ اللہ سے معافی مانگی، دعائیں مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ اگر یہ آیات مجھے پہلے سے پتہ ہوتی تو شاید آج ہم ایسی جگہ نہ ہوتے۔ دوستو، دراصل وہ آیات اللہ نے زنا کرنے والے مرد اور عورت کے لیے نازل کی تھیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا فرمان تھا کہ زنا ایسا عمل ہے جس کے قریب بھی مت جاؤ، اور اس زنا سے دور رہنے کے علاوہ اللہ نے اس عمل کو کرنے والوں کے لیے ایسی سزائیں مقرر کی ہیں کہ دنیا کی سزائیں اللہ کی تیار کردہ سزاؤں کے 1% بھی نہیں ہیں، کیونکہ اس گناہ سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ جو شخص زنا خور ہوتا ہے اسے ایسی ہی بیوی ملتی ہے جو اس جیسی ہی ہوتی ہے، اور نیک عورتیں تو نیک مردوں کے لیے ہیں۔ دوستو، علی شیراز نے اس عورت کو رونے سے منع کیا اور کہا کہ اگر تو ان آیات اور اللہ کی سزاؤں سے تم آشنا نہ تھی اور اب آشنا ہو کر تم اپنی جو ہے وہ اس دلدل سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہو تو اللہ تمہیں معاف کرے گا، کیونکہ اس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ نفرت کرتی ہے، اور وہ لوگ جو کہ یہ کام کرتے ہیں اللہ پاک کی ذات ان لوگوں سے نفرت کرتی ہے، لیکن جو لوگ توبہ کرتے ہیں ان لوگوں سے اللہ پاک کی ذات محبت کرتی ہے۔ وہ عورت وہیں پر بیٹھ گئی اور اس عورت نے ہاتھ جوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگی، وضو کیا، نماز ادا کی، اور وہ عورت اپنے اس کام سے پھر گئی۔